الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے میراث کے مسائل اور اس کے احکام بیان کیے تھے۔ ایک دو باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ حقوق العباد جو ہوتے ہیں یہ کتنے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ کتابوں میں دو صحابہ کا ایک عجیب معاہدہ لکھا گیا ہے۔ ایک صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک صحابی حضرت صعب بن حسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت صعب نے ان دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ حضرت صعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عوف سے کہا کہ آج ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے دوست کو خواب میں بتائے گا۔ حضرت عوف نے کہا کیا ایسا ممکن بھی ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ حضرت صاحب نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، خوابوں میں ایک دوسرے کی زیارت اور واقعات وہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کروا دیتے ہیں۔ تو معاہدہ ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت عوف کو خواب میں ملے۔ حضرت عوف نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے اللہ کے سامنے معاملہ پیش ہوا؟ یہ دو صحابہ کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی عام بندے نہیں ہیں، اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر
خوف خداوندی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو حضرت صاحب نے یہ کہا کہ بھائی معاملہ بڑا ہی سخت تھا، مشکل معاملہ تھا، اب جا کر نجات ہوئی۔ کیسے بھائی؟ تو بتایا کہ میں نے ایک یہودی سے 10 دینار ضرورت کے لیے تھے، انتقال ہو گیا اور وہ میں 10 دینار واپس نہیں کر سکا۔ ان 10 دیناروں کی وجہ سے میرے اوپر بڑی سختی ہوئی، اور ان 10 دیناروں کی وجہ سے اللہ تعالی نے گردن کے اوپر وہ 10 دینار داغے، اور ان کا نشان بھی حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا خواب کے اندر، 10 دینار داغنے کے نشان پیچھے گردن پر تھے۔ اور حضرت صاحب نے اپنی انگلیوں کو کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔ حضرت عوف کی نظر پڑ گئی کہ یہ انگلیوں کو کپڑے سے کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ تو بتایا کہ جب موت آئی تھی تو اتنی شدت کی تکلیف تھی کہ اس تکلیف کی وجہ سے میں نے اپنی انگلیوں کو منہ میں چبا لیا، اور اتنا زور سے چبایا چونکہ تکلیف بہت سخت تھی موت کی، تو اتنا زور سے چبایا کہ انگلیوں کے اوپر نشان زخم ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے خود ان انگلیوں کو خراب کیا تھا، میں بھی ٹھیک نہیں کروں گا۔ بڑا سخت معاملہ تھا۔ جب بیدار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس سے پہلے ان کے گھر گئے، اور 10 دینار وہ ترکش میں پڑے ہوئے تھے، اور معلوم یہی ہو رہا تھا، کتاب میں ایسے لکھا ہے کہ وہ 10 دینار جو لیے تھے ان کو استعمال بھی نہیں کیا تھا، وہ واپس کیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر سارا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ یہ واقعہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس صحابی کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مہربانی والا معاملہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے مہربانی والا معاملہ فرمایا۔ واقعہ جو سنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہیں، ایک ایک روپیہ کسی کا دینا ہو، کسی کا حق دینا ہو، اتنی زیادہ یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہاں سے ایک اور بھی تو بات چل رہی تھی میراث کی، کہ اگر ہم میراث تقسیم نہیں کریں گے تو پھر یہ دوسرے جو ورثاء ہوں گے ان کا ہم حق کھا رہے ہوں گے، اور جب ان کا حق کھائیں گے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھریں گے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اس لیے یہ میراث جو ہے، یہ تقسیم کرنا، جو شریعت میں حصہ مقرر ہے، یہ ضروری ہے۔ مجھ سے پرسوں 2-3 دن ہو گئے، وہ جاننے والے ہیں، وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اگر زبردستی لڑ کر ہم نے اپنا حق لیا ہو اور اب دل یہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو واپس کر دیں تو کیا حکم ہے؟ پھر جو مسئلہ میں نے ان کو بتایا وہ تو الگ ایک تھا، لیکن اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اذکروا موتاکم بالخیر، یوں بھی الفاظ آتے ہیں حدیث شریف میں، اذکروا ہلکاکم الا بخیر، کہ تمہارے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرو، اب ان کی برائی نہ کرو کہ وہ یہ گناہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ گناہ معاف کر دیے ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی اب وہ تو جنت میں پہنچ گیا، اب ہم وہ ان کے معاملات لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی مردوں کا ذکر کرو، مرے ہوں کا ذکر کرو
تو اچھائی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کرو۔ اذکروا محاسن موتکم، کہ اپنے مرے ہوئوں کے ان کا ذکر کرو تو اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کرو۔ کئی اور بھی حدیثیں ہیں۔ اس لیے جہاں زندہ کی غیبت کرنا گناہ ہے، وہاں مردہ آدمی کی غیبت کرنا ڈبل گناہ ہے، کیونکہ جو زندہ ہے اس سے ہم معافی بھی مانگ سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے غیبت کی، ہمیں معاف کر دو، ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر فکر عطا فرمائے، لیکن جو فوت ہو چکا ہے تو اس سے کیسے ہم معافی مانگ سکتے ہیں؟ وہ تو واپس نہیں آ سکتے۔ اس لیے اچھے الفاظ کے ساتھ، اور یہ اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، ان کی اچھائیاں بیان کرنا، مردوں کے جو مر گئے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، یہ ایک قسم کی گواہی بھی ہوتی ہے۔ اور اسی بات پر ان کی اچھائیاں ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میراث کے حوالے سے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک یہ واقعہ سنانا تھا، اور بھی کافی واقعات آتے ہیں تو ہمیں ذرا وہ خیال کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب کا استغفار کرو، اللہ جل شانہ سے معافی مانگو۔ جب اللہ سے ہم معافی مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ خود اللہ جل شانہ نے آگے بیان فرمایا ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ چونکہ غفار ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ خود اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ گویا دیر ہماری طرف سے ہے، لیکن معافی وہ سچے دل سے مانگے۔ ایسے نہ ہو کہ اوپر سے ہم تسبیح پہ تسبیح کیے جا رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن دل ہمارا وہ کہیں اور ہے۔ ایسے استغفار سے تو شیطان بھی ہنستا ہے، اس لیے دل سے پکے یقین کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے۔ علماء کرام فرماتے ہیں توبہ کی بھی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، جو بھی گناہ ہو رہا تھا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، غیبت ہو رہی تھی، فوراً چھوڑ دی جائے، چغلی ہو رہی تھی، فوراً چھوڑ دیا جائے، جھوٹ بول رہے تھے، فوراً جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمیشہ سچ بولا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، فوراً یہ معاملہ ناانصافی والا معاملہ ختم کر دیں۔ کسی کا حق کھایا ہے، اس کا حق جا کر ادا کریں، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ ملاوٹ کسی چیز میں کر رہے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اور کسی چیز میں، ہم سب جانتے ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں ہو رہا ہے، مرچوں میں، گھی میں، تیل میں، چاولوں میں، پتنی اور دودھ میں کیا سے کیا ملائے جا رہے ہیں، پتی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، ان تمام چیزوں سے الگ ہو جائیں۔ میں حدیث مطالعہ کر رہا تھا، حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو خود اس پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں کسی پر ظلم زیادتی کرے، مسلمان کا کام نہیں کہ کسی کا حق کھائے، مسلمان کا کام نہیں کہ کسی کو دھوکہ دے۔ آج مسلمان کیوں مغلوب ہیں؟ ہمارے جو احکامات جو تھے کہ ہمیشہ سچ بولو، دھوکہ نہ دو، خیانت نہ کرو، امانت سے کام لو، جھوٹ نہ بولو، کسی پر زیادتی نہ کرو، ملاوٹ وغیرہ وغیرہ نہ کرو، یہ جتنے بھی احکامات تھے، حقوق تھے، یہ سارے کے سارے غیروں نے لے لی، اور آج وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب ہم معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ بارشیں بھی دیں گے۔ بارشیں نہ ہو تو قحط سالی پڑ جاتی ہے، فصلیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور جب توبہ اور استغفار کریں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ بارشیں بھی دیں گے. اور دوسرا آگے یہ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے مال کے ذریعے سے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اور آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے باغات بھی لگا دیں گے. میں مطالعہ کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے الجنت قیعان، جنت ایک چٹیال میدان ہے، خالی میدان ہے. ہم جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں ادھر درخت لگ جاتا ہے، جب الحمدللہ پڑھتے ہیں ادھر درخت لگ جاتا ہے. جتنی بار ہم پڑھتے جائیں گے ادھر درخت لگتے جائیں گے، باغات لگتے جائیں گے. اب یہ ہمارے پاس ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنی زیادہ باغات لگیں گے، درخت لگیں گے. اور پھر وہاں جو درخت لگتے ہیں وہ تو پھر ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں، لیکن لگیں گے صحیح. تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، اس کو معمولی نہ سمجھیں. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یقین جانو اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اگر اللہ راضی نہ ہوتے ہمیں اس کی توفیق بھی نہ ہوتی سبحان اللہ کہنے کی. سبحان اللہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد. دعا کے بعد آپ یہ پڑھ لیا کریں، اور رات سوتے وقت بستر پر بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اس کا بہت اجر و ثواب اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ کا معنی کیا، یہ ہمیں معنی ذہن میں رکھ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ساری کائنات سے سب سے اللہ جل شانہ بڑے ہیں. یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے یہ یوں تسبیحات پڑھا کریں. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہم پڑھتے ہیں جنت میں باغات درخت لگتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم ذکر بھی کیا کریں. اور آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں نہریں بھی چلا دیں گے، نہریں بھی بنائیں گے. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، مختلف نہریں ہوں گی وہاں پر. تو میرے عزیزو، یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان انسان کے جسم میں کسی عضو میں جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کے پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے. سر میں درد ہو تو ہمارا پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. دل میں اگر کوئی درد ہو، دل کا کوئی مسئلہ بن جائے تو پورے جسم کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے. گردوں کا کوئی مسئلہ بن جائے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر جہاں بھی جس کونے میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے. اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو ہمیں بھی تکلیف ہو، اگر کسی مسلمان کو خوشی پہنچے، کسی مسلمان کو راحت ملے تو ہمیں بھی راحت ملنی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ایک مسلمان بھائی کو خوشی سے نوازا، اس کو راحت سے نوازا ہے. نہ یہ کہ ہم حسد کرنے لگ جائیں، تکبر کرنے لگ جائیں کہ اس کو خوشی کیوں ملی، اس کو خوشی نہیں ملنی چاہیے. بھائی اللہ کے بندے، وہ تو اللہ نے اس کو خوشی دی ہے. ہم بھی اللہ سے خوشی مانگیں، اس کے لیے مانگے، دوسروں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہم خوشیاں مانگیں، ساری انسانیت کے لیے راحتیں مانگیں. چراغ جلائیں، چراغ، ایک چراغ سے 1000 لاکھ ہم چراغ جلا لیں، پہلا جو چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ چیزیں ہیں. جب ہمارے دنیا کے کسی کونے میں، خطے میں جب کسی انسان کو، مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہمیں کم از کم یہ ہے کہ اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے.
آج ہم دیکھ لیں فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. کم از کم ہم ان کے لیے دعائیں تو کریں اور دل میں ایک تکلیف ہو، احساس ہو. ہمارے اکابر جو تھے ان کے زمانے میں جب کوئی ایسے مسائل بنتے تھے ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی تھی، ان کی نیندیں اڑ جاتی تھی، کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، اتنی ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو میرے عزیزوں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعائیں کیا کریں، روزانہ دعائیں کریں کہ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی انسان مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کو نجات عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما. جو بیمار ہیں سب کے لیے دعائیں کریں. ہم نے صرف اپنی زبان کو حرکت دینی ہے اور ان کے لیے دعائیں کریں گے. یہ ہمارے لیے بھی ایک ذخیرہ بن رہا ہے. بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. جمعے کے وقت جو مجھے احباب کہہ دیتے ہیں، جب بھی جو بھی مجھے کہتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرواتا ہوں. تو ان کے لیے دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اور ان کا ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے. کم از کم یہ آخری درجہ ہے. حدیث میں آتا ہے برائی کو ختم کرنے کا سب سے اعلیٰ جو درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ برائی دیکھو، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ کے ساتھ اس کو ختم کرے، روکے. اور اگر اس کی طاقت نہیں، حالات ایسے ہیں ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، تو پھر یہ ہے کہ دل میں ہم یہ زبان سے اس کو برا کہیں، اس برائی کو ہم زبان سے برائی کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، جو غلط ہو اس کو ہم غلط کہیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہم کر سکتے، زبان سے بھی نہیں کر سکتے، تو دل میں تو کم از کم احساس ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارا معاشرہ اس احساس سے بھی نیچے چلا گیا ہے. آج کسی کے بارے میں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی احساس نہیں ہے. ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بڑے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں. مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. جب ان کو خوشی ملے ہمیں خوشی ہو، جب ان کو تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کے لیے ان کا تعاون کریں، ان کی ہم مدد کریں. ضروری نہیں کہ ہم 100 روپیہ دیں، 10 روپے بھی دے سکتے ہیں، جتنی ہماری گنجائش ہو. اپنی گنجائش کے مطابق ہم ان کے دکھ، ان کے درد، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے پاکستان میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں یا جہاں پر بھی ہیں، ان کی مدد کیا کریں. یہ حدیث شریف میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا، اون کے الفاظ من کانا فی اون اخیہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ جل شانہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں. جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں. من سترہ مسلمان، یہ آگے حدیث کے الفاظ کہ جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے. کسی مسلمان بھائی کا ہمارے سامنے عیب آ گیا، ہم نے اس کو چھپا لیا، کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. اس لیے یہ باتیں ضروری ہیں. آج ہمیں کوئی بات مل جائے تو زندہ تو کیا، مرنے کے بعد بھی ہم ان باتوں کو وہ پھیلاتے رہتے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا. میرے عزیزوں، یہ غلط باتیں ہیں. ایک بھائیوں کی طرح ہم زندگی گزاریں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے. آج ہم نے یہ معیار بھی بدل ڈالا، اپنے لیے پسند کا معیار اور دوسروں کے لیے پسند کا معیار اور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سے معافی مانگیں. جب ہم معافی مانگیں گے، آج ہم حکومتوں کو برا کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ آتے ہیں انما اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی، ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے حکمران جو ہیں ان کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں. اگر ہم
اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھر ہماری طرف پھیر دیں گے۔ صبح ہوتا ہم حکمرانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا۔ میرے عزیزو، ہم ہر ایک یہ نہیں کہ وہ دوسرا کرے تیسرا کرے، ہم نہ، سارے ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، وقت بھی ہونے لگا ہے۔ قحط سالی جب پڑ گئی تھی، مختصر کرتا ہوں، تو بارش مانگنے کے لیے وہ ایک میدان میں چلے گئے تھے، واقعہ آپ نے یہ سنا ہوگا، دوبارہ وہ یاد دہانی کے طور پر۔ تو ایک دن اللہ سے مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، دوسرے دن پھر کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بارش نہیں، تیسرے دن پھر بھی کچھ نہیں۔ یہ 3 دن کا حکم ہوتا ہے۔ نماز استسقاء جو ہوتی ہے، اللہ سے بارش طلب کرنا، اللہ سے بارش مانگنا، 3 دن تک ہوتا ہے اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جہاں آج کل مسجد غمامہ ہے، وہاں پر یہ نماز استسقاء آپ نے ادا فرمائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے، 3 دن اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن کوئی بارش نہیں، نہ بادلوں کے اثر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ہم کلامی، چونکہ کلیم اللہ تھے، یا اللہ کیا ماجرا ہے، میں اور یہ سارے 70,000 کا مجمع تھا، 70,000 بنی اسرائیل کے جو تھے، یہ سارے آپ کے سامنے رو رو کر آپ سے بارش مانگ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں بارش نہیں دوں گا، اس کو نکالو۔ آپ اعلان کرتے ہیں لیکن کون اب وہ اس وقت نکلتا ہے؟ وہ تو سمجھ گیا جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اس نے وہیں نیچے سر جھکایا اور اللہ کے سامنے رویا، رو کر اللہ سے مانگا، یا اللہ 40 سال سے آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، آج تک آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا، وہ میری پردہ دری نہیں کی، مجھے کسی کے سامنے وہ ظاہر نہیں کیا، چھپائے رکھا میرے عیبوں کو، میرے گناہوں کو، یا اللہ آج بھی لاج رکھ لے۔ بس یہ مانگنا تھا، فوراً بادل آتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، وہ ایک بڑے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ بندہ بھی کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی، یا اللہ یہ کیا ماجرا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی بندے کی وجہ سے میں نے تمہیں بارش دی ہے۔ جب آدمی سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ یوں فیصلے فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی زیارت ہو جائے، اللہ نے پھر یہی فرمایا کہ 40 سال تک تو میں نے اس کو چھپائے رکھا، اور اب جب وہ میرا ہو چکا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، اب میں کیسے اس کو ظاہر کر سکتا ہوں؟ تو کمیاں ہمارے اندر ہیں، ہم سب توبہ اور استغفار سچے دل سے کریں۔ کسی کا حق دینا ہے، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ کسی کا حق دینا، اس کا حق دیں، یا جا کر اس سے معافی مانگ لیں کہ میں نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر دو، یا جیسے بھی ہوگا میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو حقوق العباد کا معاملہ اور حقوق اللہ کا معاملہ اور، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، فوراً گناہوں کو چھوڑ دیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولا کریں۔ اکثر میں آپ حضرات کے سامنے یہی وہ عرض کیا کرتا ہوں، سارے کے سارے ایک بن کر زندگی گزاریں، بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمیں یہی حکم ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، اور نبی کا بھی یہی فرمان المسلم اخو المسلم۔ تو ہم بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں اور سچے دل سے اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کی طرف ہم رجوع کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔